نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں آپ کی معلومات کے لیے رکھوں گا۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب پوچھتے رہتے ہیں جادو، جنات، تعویذات، بندش میرے پر ہے نہیں ہے، تشخیص کیسے کی جائے؟ تو تشخیص کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بنیادی جو چیز ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو کسی طرح بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جس وقت آپ کے اعمال بہتر ہو جائیں گے، اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو اپنی کیفیات کو پتہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ اس وقت کیا کیا معاملات ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ جو دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ دیکھا جائے گا اس دنیا سے جانا تو ہم نے ہے ہی، مگر تیاری کتنی کی ہوئی ہے؟ اگر یہ ہم سوچنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس کا محاسبہ اگر شروع کر دیں، مراقبہ شروع کر دیں، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات انسان کی زندگی کے جو ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے جو بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے، آپ جس وقت بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کوئی بھی، مثلا آج آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں، ارادہ آپ نے کر لیا، نیکی کا ارادہ ہے، اچھی بات ہے، اچھائی کی طرف رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں توفیق۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے دیں تو الحمدللہ، مگر یہ بات دماغ کے اندر بٹھا لیں، ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ فرض نماز آپ کو ہر حالت میں ادا کرنی پڑے گی۔ ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات، جب نماز کی معافی نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو نمازیں ہیں کتنی قضا ہو رہی ہیں، کس طرح جا رہی ہیں۔ مسجد میں نماز ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جو آج ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہو گیا، جنات کا مسئلہ ہو گیا، تعویذات کا مسئلہ ہو گیا، بندش ہو گئی، وہ بھی پہلے اپنے اعمال تو بہتر کریں، اس کے بعد پہ ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات انسان دیکھتا ہے۔ جب آپ اپنے معاملات ہی بہتر نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ ہوتا جادو تو برحق ہے، جنات بھی ہو جاتی ہیں، بندش بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جی کسی کی روزی بند کر دیں، اللہ جی کسی کا رزق بند کر دیں، اللہ جی کسی کے رشتے کے حوالے سے بندش ہو جائے کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے اپنے اعمال صحیح نہیں ہیں، اعمال خراب ہیں۔ تو جس وقت اعمال صحیح نہیں ہیں، اعمال بہتر نہیں ہیں، تو پہلے اپنے اعمال کو درست کیا جائے، اپنے اعمال کو بہتر کیا جائے۔ جس وقت میرے اور آپ کے اعمال بہتر ہو جائیں، پھر آپ جادو، جنات، تعویذات، بندش کے بارے میں پھر پوچھیں، پھر سوچیں، پھر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اور ضروری بھی ہے، ایک بیماری ہے، جس طرح انسان کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، برین ایمریج ہو جاتا ہے، کہ زندگی کی ایک دن ختم ہونی ہے کسی نہ کسی بہانے، تو اس کی بھی تشخیص کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ دل کا مسئلہ ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ کر کے بتا دے گا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، انسان
جو رفتہ رفتہ آگے چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کا جو عمل میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جادو کو معلوم کرنے کا طریقہ، کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے، میں کس طرح ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گلاس پانی لینا ہے۔ پانی لینے کے بعد اس کا ذائقہ نوٹ کر لیں، چیک کر لیں کہ آپ اس کا ذائقہ کس طرح ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 دفعہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد اس پانی کا ذائقہ چیک کریں کہ پہلے جیسا ہے یا تبدیل ہو گیا ہے، کس طرح ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ دم کرنے کے بعد پھر پانی کا ذائقہ آپ چیک کریں گے، اگر کڑوا ہو تو جادو ہے، اگر ذائقہ کڑوا ہو تو پھر جادو کا مسئلہ ہے، اگر نمکین ہو تو جنات کا مسئلہ ہے، نمکین ہو تو جادو کا مسئلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کڑوا ہوا تو پھر جادو کا ہو، اور نمکین ہوا تو جناتی مسئلہ ہوتا ہے، جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر پانی پی کر دیکھنا پڑے گا، آپ ذائقہ ایک دفعہ چیک نہیں ہوگا، اس کو بار بار آپ چیک کریں گے، اور اگر پیکا ہوگا تو پھر بندش ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری معلومات وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اگر بالکل پہلے جیسا ہو تو پھر شکر اللہ کا ادا کریں کہ میرے اوپر نہ جادو ہے، نہ جنات ہے، نہ تعویذات ہے، نہ بندش ہے، نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے آزاد کر دیا، میں بہت بہتر ہوں پہلے سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے ساتھ جڑیں۔ پھر بھی اگر آپ کے مسائل ہیں، کچھ پریشانی، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، اور سورہ فلق سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے آپ پئیں۔ جس وقت آپ یہ پانی پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ ان چیزوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے کلام کے اندر شفا ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے، رحمت ہے۔ جس کے وقت آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا 100% اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔